بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ خوشبو قرآن میں جڑے سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ ہم سب اپنے اپنے مقام پر خوش اور مطمئن ہوں گے۔ ہم نے کل بات کی تھی کہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان رشتہ کیا ہے، اور ہمیں اپنے اللہ کو اس کے بتائے ہوئے محبوب رشتے سے پکارنا ہے، اور اپنی ہر حاجت کے لیے، ہر غم اور پریشانی کے لیے دست دعا طلب کرتے ہوئے اس کے در ربوبیت پر کھڑے ہونا ہے کہ یہی طریقہ اس کے انبیاء علیہم السلام نے اپنایا اور ان کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے علماء کرام بھی قرآن کی اس باطنی روش کو سمجھ نہ پائے، اور بڑے بڑے اجتماعات میں جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو انہوں نے پکار لگائی، اے اللہ تو آ جا، اے اللہ تو آتا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہماری سن لے، اے اللہ ہماری اب بس ہو گئی، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اور ہم جیسے نابالغ قرآن لوگ رو رو کر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب خود ہی سوچیں، ہماری اولاد ہمارا نام لے اور نام لے کر بلائے تو گستاخی کہلاتی ہے، اور جب ہم اس خالق کائنات کو اس کے نام سے پکارتے ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے، تو پھر کیا یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آتا؟ اس لیے خدا را اپنی روش کو تبدیل کرے۔ عبادات کا مغز دعا ہے، اور پوری عبادت کرنے کے بعد دعا میں گستاخی کر کے نہ صرف ہم اپنی عبادت کو منتہی مقام پر پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، بلکہ دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے پر بھی شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی شان الوہیت جس میں وہ یکتا ہے اور بے نیاز ہے، ساری کائنات مل کر اس کے لیے سجد بج سجود ہو جائے، اس کی شان بڑھتی نہیں، اور ساری کائنات مل کر اس کا انکار کر دے تو اس کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ اس کی شان الوہیت ہے کہ آپ کروڑوں بار بھی مانگیں، وہ سنیں یا نہ سنیں، آپ ساری عمر سجدوں میں پڑے رہیں اور وہ قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کی منشا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بتائے ہوئے اس رشتے کو محسوس کرتے ہوئے جو اس نے قرآن میں بیان کر کے اس پر فخر محسوس کیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے، اس کو پکاریں گے تو وہ اس رشتے کی لاج نبھاتا ہے اور فوراً متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے مانگنے میں بھی اس رشتے کا احساس موجود ہوتا ہے کہ ہمارا وہ خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمارا پالنے والا ہے، اور جیسے پالنے والے والدین سوئے ہوئے بچے سے بھی غافل نہیں ہوتے، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ماں بار بار دیکھتی ہے، باپ شام سے ہی دودھ کا انتظام کر دیتا ہے کہ رات کو بچے نے پینا ہوگا، اسی طرح سے ہمارا رب بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کو ہمیں پیش آنے سے پہلے ہی پورا کرنے کا انتظام کر دیتا ہے۔ ہمیں خود کو علم نہیں ہوتا کہ آنے والے کل میں ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے، ہمارے رب کے علم میں ہوتا ہے، اور وہ اس کا انتظام پہلے سے ہی کر دیتا ہے۔ بات صرف یقین کی ہے، اور یقین کا رشتہ احساس سے بندھا ہوا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ملتے ملاتے، گویا ہر لحظہ زندگی میں ہم ایک احساس میں رہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا رب ہمارا پالنے والا بھی ہے۔ اور یاد رکھیں، جتنا کسی کو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اتنا ہی وہ ہمیں یاد بھی رہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ لوگ اس بات سے متفق ہیں؟ کیا کوئی آپ میں سے اس تجربے سے گزرا؟ تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ کس نے اس کیفیت کو اپنی زندگی میں پریکٹس کیا ہے۔ ہم نے ہر بات بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر تسلیم کر لی، ہم نے اپنے اللہ کو رب مانا، اور جو ہستیاں اس اللہ کو منوا دیں، اس بن دیکھے رب کو ہمارے دلوں میں بسا دیں، اس کی تعلیمات کا عملی مجسمہ اور نمونہ بن کر ہمارے نفسوں کو پاکیزہ کر دیں، وہی ہستیاں ہیں، ان کا اعتبار کر لینا ہی ہمیں یقین ملاتا ہے کہ قرآن پاک نے شروع میں ہی بتا دیا کہ یقین کی دولت کون لوگ پا سکتے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔
ہم نے نبی کی صداقت پر یقین کرتے ہوئے تورات، انجیل اور زبور کو بھی مان لیا، اور ہم نے اپنی کتاب قرآن کو بھی تسلیم کر لیا، جنت دوزخ کے احوال بھی جان لیے، فرشتوں کے بارے میں بھی معلومات پر یقین کر لیا، اور ہمارا مستقبل یعنی آنے والی آخرت جو ہے اس کو بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر یقین کرتے ہوئے مان لیا۔ یاد رکھیں، رب کہتا ہے اس وسیلے سے مجھے رب ماننے والا یقین کی منزل پا لیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل خوشبو قرآن میں پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے بشرط زندگی اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔